دیتے ہیں اور ایک خاص وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فوراً نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ نبی نے پیغام دیا اور بس ایک دفعہ کے بعد اللہ نے عذاب بھیج دیا. نہیں, اللہ رحمان رحیم ہے, وہ اپنے بندوں کو پورا چانس دیتا ہے, بالکل اینڈ تک چانس دیتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندے میرے دین کی بات, میری بات سن کر, میرے نبی کی بات سن کر میری طرف آ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت لمبا چانس دیتا ہے, لیکن پھر ایک اللہ کا کٹ آف ٹائم ہے. کبھی کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے لائف میں کہ آپ کو صرف اللہ کا حکم ماننا شروع کرنا ہوتا ہے. راستہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کلیئر نہیں ہو کہ یہ حکم مانوں گا تو میں نے کس روٹ راستے سے چلنا ہے. جس وقت جو اللہ کا حکم آپ کو پہنچا ہے وہ اس کو پورا کرو, راستہ پھر اللہ خود بنائے گا. کبھی کبھی راستہ نظر نہیں آتا. کلا ان معی ربی سیہدین, تم نے پینک کرنا ہے کرو, لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں مرنے والے, ہرگز نہیں. میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا, کیونکہ میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آیا, میں یہاں پر اپنی پلاننگ سے نہیں آیا, میں یہاں پر اپنی اسٹریٹجی سے نہیں آیا. مجھے میرے اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھئی ہجرت کرو, تو میں نے اپنے اللہ کا حکم مانا ہے, اور جب میں نے اپنے اللہ کا حکم مانا ہے تو مجھے پتا ہے کہ وہ اللہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا. اس لیے مجھے ٹینشن نہیں ہے, تم نے ٹینشن لینی ہے تو. پانی نیچرل فینومینا یا سائنٹیفک ریزننگ کی وجہ سے نہیں پھٹا, بلکہ اللہ نے اس وقت پانی کو حکم دیا کہ جب یہ عذاب مارے گا اپنا تو تم پھٹ جانا. اور پھر اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا کہ جب وہ مارا تو ہم نے پانی کو پھاڑ دیا اور وہ پانی سے اس کے لیے راستہ بنایا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے وہ پانی سے گزرے. اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے, نبوت مل گئی, اور کیا ہوا کہ اب اگلی آزمائش شروع ہو گئی. جب نبوت ملی تو وہ پہلے ہی فرعون سے بھاگ رہے تھے کہ بھئی اس کے پاس کیا جائے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر اسی فرعون کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ اس کو جا کے اب تم دین کی دعوت دو, اس کو بتاؤ کہ رب اللہ ہے, خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کے سوا کوئی رب نہیں. اب اسی فرعون کے سامنے جا کے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دعوت دینے لگ گئے. اگلی آزمائش آ گئی. اب ظاہر ہے فرعون کو دعوت دی, اور پھر بہرحال وہ ایک لمبا واقعہ ہے, اس پہ میں نہیں آ رہا. اس دعوت کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بیک اینڈ فورتھ چیزیں ہوتی رہیں. وہ جادوگروں کا واقعہ آیا کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا, جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب دیکھا وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں. کرتے کرتے جب فرعون کو دعوت دی, اس کو سمجھایا, لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آیا, تو کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے دعوت کا پیغام پہنچ گیا, حجت پوری ہو گئی. اب فائنلی جو اللہ کا قانون ہے وہ کیا ہے کہ جب کسی قوم کو اللہ کسی قوم کی طرف نبی بھیج دیتے ہیں اور وہ نبی اس پیغام کو پہنچا دیتے ہیں اور ایک خاص وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فوراً نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ نبی نے پیغام دیا اور بس ایک دفعہ کے بعد اللہ نے عذاب بھیج دیا. نہیں, اللہ رحمان رحیم ہے, وہ اپنے بندوں کو پورا چانس دیتا ہے, بالکل اینڈ تک چانس دیتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندے میرے دین کی بات, میری بات سن کر, میرے نبی کی بات سن کر میری طرف آ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت لمبا چانس دیتا ہے, لیکن پھر ایک اللہ کا کٹ آف ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا ٹائم نہیں رکھا, اللہ نے پھر ایک کٹ آف ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو, اس قوم کو بتایا جا رہا ہے انسان بن جاؤ, خیر والے بن جاؤ, شر چھوڑ دو, کفر چھوڑ دو, شرک چھوڑ دو, اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو. کرتے کرتے جب وہ نہیں آتے, جب اللہ دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ لوگ ایمان پہ آنے والے نہیں ہیں, پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے پورا پروسیس سے گزرے لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں, یہ فرعون جو ہے وہ یہ ایمان لانے والا نہیں. اب آپ کیا کریں, آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل کر شام کی طرف ہجرت کر لیں. اب اللہ اگلی قدرت دکھا رہا ہے اپنی. بنی اسرائیل جو کتنے لمبے عرصے سے جو ہے وہ اس فرعون کے عذاب کو دیکھ رہے تھے, آپ سوچیں ان کے اندر جو خوف کی کیفیت ہوگی, غم کی کیفیت ہوگی, پریشانی کی ہوگی,
اور بالکل کانفیڈنس لیول شیٹرڈ ہے, اور جو ہے وہ